بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 156 ہے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں ہیں، ایک حدیث پیش کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه، رواہ البخاری۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے، جب جی اچاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر۔ اس حدیث میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے۔ دوسری بات، جب جی اچاٹ ہونے لگے، شبہ پیدا ہونے لگے تو پڑھنا بند کر۔ بزرگان محترم، یہ حدیث ہم نے یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت سے متعلق اہم بات بتلائی گئی ہے کہ قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے۔ اس سلسلے میں محدثین نے ایک اہم بات بتائی ہے کہ قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک کوئی شبہ پیدا نہ ہو اور کسی اختلاف کا خطرہ نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی شبہ درپیش ہو اور جھگڑا پیدا ہو جائے تو اختلاف نہ کرو، اسی میں لگے مت رہو اختلاف میں، بلکہ اس وقت اختلاف ختم کر کے علیحدہ ہو جاؤ۔ محدثین اس حدیث کے ذریعے جھگڑے سے گریز کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت سے گریز کرنے کی تلقین کر رہے ہوں۔ عام طور پر جب کئی افراد ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور آیات قرآنی پر مذاکرے کرتے ہیں تو آیات کے مشتبہات یا دوسری آیات مشتبہات یا دوسری آیات میں آپس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ فی نفسی اختلاف برا نہیں ہے، لیکن یہی اختلاف کہیں جھگڑے کا باعث نہ بن جائے۔ اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ سب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں اور آپسی اختلاف، جھگڑے اور مخالفت سے گریز کریں۔ اس حدیث کا دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم سب کا تجربہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو کچھ وقت تک کے لیے تو دل جمعی رہتی ہے اور ہم قرآن مجید کو دلچسپی اور دل جمعی کے ساتھ بڑے شوق سے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد دل اچاٹ ہونے لگتا ہے اور جی یہ چاہتا ہے کہ اب تلاوت بس کر دو۔ تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ جس قدر تلاوت کی گئی اسی پر اکتفا کر لیا جائے، اور پھر جب دل کرے اور تلاوت کے لیے دل آمادہ ہو پھر دوبارہ تلاوت کریں۔ اس سے قرآن مجید سے بھرپور لگاؤ اور تعلق رہتا ہے، اسی لیے حکم دیا گیا۔ رب ذوالجلال ان احادیث کو صحیح معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔